محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے بھائی باہر تشریف فرمان ہے انہوں کی گزارش ہے اندر آ جان، جگہ ہے اندر آ جاؤ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے جو پوری کائنات دے خالق اور مالک، رازق، جبار، غوث اعظم، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام دے لئی سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، پیار نال، محبت نال، اچھی آواز نال تسی کہو گے تو تقریر ہوئے گی، جے تسی چپ کر کے بیٹھے رہے تو وہ تقریر نہیں ہونی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات قرآن پاک دی سورۃ التحریم اس دی ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی اور سن سنا کے میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا اے پروگرام شان صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پروگرام ہے، تو میں صحابہ کرام دے بارے صرف اتنی بات کرنا چاہنا کہ جڑا بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو نہیں مندا، انکار کردا ہے اور گلاں باتاں کردا ہے، گالیاں گلوچ نکالدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یقین جانیے ایسا شخص دنیا اندر بھی لعنتی ہے اور آخرت اندر بھی ملعون ہوئے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جڑا نبی دے اہل بیت دا منکر ہے، جڑا نبی دے صحابہ دا منکر ہے، اللہ پاک اس بندے دی قبر نو آگ نال بھر دینے۔ اور یہ بات یاد رہے، میرے استاد محترم سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ، دعا کرو اللہ انہوں ایمان والی، صحت والی، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے علاقے دی بات ہے کہ ایک علاقے دا بندہ رافضی حضرات، اہل تشیع بندہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے تبرہ بازی کرنے والا، جدو مریا اس دا بیٹا جڑا ہے وہ ایران ایک ادارے دے اندر پڑھ رہا سی، باپ مریا، ساتھیوں نے فون کیتا کہ بھائی جان تیرا بزرگ، تیرا والد فوت ہو گیا، لہذا جنازے اندر پہنچو۔ اس نے کیا کہ میں تو جنازے اندر پہنچ نہیں سکتا، صبح میں آواں گا، تسی میرے باپ نو قبر اندر دفنا دیو اور امانت دے طور، یعنی کہ انہیں کیا کہ میرے باپ دی قبر دی طرفوں ایک روشن دان، یعنی کہ ایک سوراخ رکھ دیو، میں جدو صبح آواں گا نا تو میں اس روشن دان، اس سوراخ اندروں اپنے باپ دا چہرہ دیکھ لواں۔ جدو صبح آیا اپنے باپ دی قبر تے گیا، اس نے اس سوراخ دے اندروں اپنے باپ دا چہرہ ویکھنی تے کوشش کی تھی، کیونکہ صحابہ کرام دا منکر سی،
صحابہ نے تبرہ بازی کرنے والا سی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے دی قبر جڑی ہے سپاں تے بچھواں نال بھر دیتی۔ اس نے اپنی اکھاں نال دیکھیا، پیچھے واپس پلٹے ہے۔ یقین جانیے جڑا بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے غلط باتاں کرے، اللہ تعالیٰ سنو دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی ذلیل کرن گے۔ تو آئیے میرے بھائی جان، میں تواڈے سامنے کوئی عذاب جہنم دے حوالہ دے نال چند باتاں کرنا چاہنا۔ میرے تو پہلے میرے بھائی ذیشان مدنی صاحب نے شان صحابہ دی اور صحابہ کرام دی سخاوت دے حوالے گفتگو کی تھی، اور میرے دوسرے بھائی نے شان قرآن تلاوت قرآن دے حوالہ دے نال بات کی تھی۔ اور میں چاہنا کہ جہنم دا ذکر ہو جائے۔ یقین جانیے جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم بد وقتی، ذلت، رسوائی دے سوا اور اس جہنم دی اندر سوائے رونے دے، چیخنے چلانے دے اور کوئی معاملہ نہیں ہوئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو انسان جہنم اندر جائے گا، اللہ پاک اس بندے واسطے جہنم دے نیچے آگ دا فرش بچھا دیں گے، اور اوپر سر دی طرف آگ دا صاحبان اس دے اوپر چھت بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جہنمی آدمی دے ہتھاں دے اندر بیڑیاں لگا دے گا، گلے دے اندر توق بنا دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمی دا لباس ایک گندک دا لباس ہوئے گا۔ گندک کس نو کیا جاندے؟ جس طرح انسان مثال دے طور تے بندہ سڑک تیار کرتا ہے، جس سڑک دے اتے لوگ نہ سٹی جائے تو سڑک مکمل تیار ہوندی۔ اسی طرح جڑا جہنمی لباس ہے یہ انسان نو ڈالیا جائے گا، اور یہ انسان دے جسم تو ہٹے گا نہیں، مضبوط ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی جان، اسا صرف جہنم دے نام سنے، جہنم دیا ہون ناکیاں دے بارے اسا نہیں سنیا۔ تسی اس بات نو یعنی کہ بات بھی ضروری سماعت فرمانا کہ اگر میرے بھائی جان ایک بندہ ہے اور رات نو کسی جگہ تے جا رہے ہیں، اور اس بندے نو پتہ ہے کہ راستے اندر رات نو ایتھے ایک سپاں دی جوڑی رہندی، سپ رہندا ہے، تے بندہ ڈر ڈر کے پہلی بات وہ لنگے گا نہیں کہ یار اتھوں اس جگہ تے سپ رہندا ہے، لہذا میں اس جگہ تو گزرنا گا نہیں۔ یارو اللہ دے بندو، جس جہنم واسطے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیتے اور لوگوں نے دسیا کہ جہنم کیا چیز ہے، جہنم تو کس طرح بچنے اور جنت والے راستے تے کس طرح آنے۔ آئیے میرے بھائی جان، جہنم دا ذکر کیجئے۔ اللہ پاک دے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے کی اعلان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ دا لگدا سیال کوٹ رواج کوئی نہیں، ساڈے شور کوٹ تا بڑا رواج اتھے ملدا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ مہربانی اے چیکاں بند کر دے ورنہ تیریاں بھی ایسا چیکاں کٹا دنیا نے۔ بھائی جان مہربانی اے بار بار چیک نہیں آنی چاہیے۔ اللہ پاک نے اعلان کی فرمایا، بس چلو کوئی بات
اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والیوں، اللہ پاک ایمان والیاں نال گل کر رہے نے، بے ایماناں نال گل نہیں کر رہے، ایمانداراں نال گل کر رہے نے۔ اللہ پاک فرماتے نے محبوب جی تسی کہہ دیو، انہاں نوں اپنی امت نوں کہہ دیو، اپنے صحابہ نوں کہہ دیو، اپنے گھر والیاں نوں کہہ دیو، ساری کائنات دے لوگاں نوں کہہ دیو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ نوں تے اپنے اہل و عیال نوں جہنم دی اگ تو بچا لو۔ اللہ پاک نے فرمایا آئیے لوگوں، جہنم کی چیز ہے، جہنم اندر کون لوگ جان گے، جہنم دے اندر اگ کس چیز نال بلے گی؟ اج دنیا تے جناب اگ جلانے ہاں، ان جاب لکڑیاں اکٹھیاں کرنے ہاں، کوئی لکڑیاں تے اگ جلا رہی ہے، کوئی گیس تے اگ جلا رہا ہے، کوئی کسے تے اگ جلا رہا ہے، لیکن جڑی رب دی جہنم ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک دے نبی نے فرمایا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ پاک نے فرمایا جڑی جہنم اندر اگ جلے گی وہ پتھراں تے بندیاں دے نال جلے گی، پتھراں تے بندیاں دے نال جہنم دی اگ لگائی جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم دے بارے کی فرمایا، اللہ پاک دے نبی نے فرمایا اس جہنم اندر 1000 سال اگ نو جلایا گیا، 1000 سال۔ نبی پاک نے فرمایا جہنم 1000 سال جلایا گیا، اگ بھالی گئی اس جہنم اندر۔ نبی پاک نے فرمایا اگ دی وجہ کر کے جہنم دیاں دیواراں جہنم جناب سفید ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر 1000 جہنم نو جلایا گیا، پھر جناب جہنم سرخ ہو گئی ہے، پھر 1000 سال نبی پاک نے فرمایا جہنم اگ دے اندر جا جناب جہنم دے اندر 1000 سال جہنم اندر اگ نو جلایا گیا۔ نبی پاک فرماتے نے پھر جہنم کالی سیاہ ہو گئی، او ہجے تک کالی سیاہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جہنم کالی سیاہ اور اس کی گہرائی کتنی ہے؟ آئیے حدیث پاک تے غور کرنا۔ اللہ پاک دے نبی نے فرمایا وہ ساری کائنات دے امام اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کی فرمایا؟ اللہ پاک دے نبی فرماتے ہیں جڑی جہنم دی گہرائی ہے، جہنم کس قدر دی کتنی گہرائی ہے؟ ایک دن نبی پاک مسجد نبوی اندر بیٹھے نے، صحابہ کرام دی مجلس اندر اللہ پاک دے نبی بیٹھے نے تے صحابہ بھی بیٹھے نے، ایک زوردار آواز آئی ہے۔ اللہ پاک دے نبی فرماتے نے میرے صحابہ جان دیو اے آواز کیڑی چیز دی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماندے نے کہندے نے محبوب جی اساں جان دے نہیں، تے نبی پاک دے صحابہ جان دے، اور بولو یا لگدا ناراض ہو، بات اگے چلائیے کہ بس کریے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کس چیز دی آواز ہے؟ تے صحابہ نے کیا محبوب جی اساں جان دے نہیں ہے کس چیز دی آواز ہے؟ نبی پاک فرماتے نے اور جہنم دی گہرائی دسن لگا وا۔ نبی پاک فرماتے نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اج تو 70 سال پہلے جہنم اندر ایک پتھر سٹوایا سی، وہ اج جہنم دیاں آخریاں تیواں دے اندر پہنچ رہی آئے، آخری تیمہ دی اندر پہنچ رہی آئے۔ اور جہنم کیا چیز ہے میرے بھائی جان غور کرنا، صحیح مسلم دی حدیث توڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ نبی پاک نے فرمایا حوالے دا ذمہ داراں اللہ دی فضل نل جس شیخ الحسن پڑھے آئے، جس شیخ میں پڑھے دنیا جان دیئے شیخ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ، دعا کرو اللہ میرے شیخ دی قبر تے کروڑوں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑی جہنم ہے
ایک قیامت والے دن میدان محشر والے دن میدان حشر دے دن جہنم لو لیاندا جائے گا تے نبی پاک فرماندے نے اس جہنم دیاں 70,000 لگاماں ہون گیاں 70,000 لگاماں کس نے کیا ہے؟ ساری کائنات دے امام اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے زیابہ 70,000 لگام ہوئے گی جہنم دی اور ایک ایک لگام دے نال میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایک ایک لگام دے نال 70,000 رب دا فرشتہ ہوئے گا۔ وہ جہنم کیا چیزیں آئیے میرے بھائی جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم دی ایک وادی دنا ویل ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس ویل اندر 40 سال کافر اس دی اندر گردہ جائے گا، 40 سال اس جہنم اندر گر جاندہ ہے گا۔ مسند ابو یعلا دی حدیث دے حوالہ دے نال نبی پاک فرماتے ہیں جہنم تک سعود نامی پہاڑ ہے جس دے اتے کافر 40 سال چڑھے گا تے پھر لوے گا۔ اللہ پاک اس کافر واسطے صرف یہی عذاب تیار کیتا ہے چلنا تے لانا۔ 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو میرے بھائی جان جہنم دی گرائی۔ آج کل دا کوئی کھوں ہوئے نا، کھوں دی اندر بندہ وٹا سٹے یا کوئی اور چیز سٹے تو تھلے گران دی جگہ تے پہنچان دی آواز سن لینے ہیں، لگتا ہون پہنچے ہے تے جڑی رب نے جہنم تیار کر رکھی ہے لوگوں آئیے میں قرآن پاک دی شروع ہے اندر پڑھے آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ آئیے میں قرآن پاک دی دوسری آیت پڑھا، جہنم دا ذکر ہو رہا ہے دوستاں، سیال کوٹ دے باسی آیت کے توان والے قرآن و سنت دے پروانے۔ اللہ پاک نے ایک اور جگہ تے کی اعلان فرما دیتا میں، اللہ پاک فرماتے ہیں من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑی جہنم دے اندر اللہ پاک نے جہنمیاں دا کھانا کی تیار کیتا ہے، آئیے اللہ پاک دے قرآن نے کیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان جو جملے نکلے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں جڑا جہنمیاں دا کھانا ہوئے گا زقوم۔ زقوم ایک ایسا درخت ہے جڑا جہنم دی تہ اندر اگے گا، زقوم اس دا کھانا ہوئے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا گرم تے کھولدا ہویا جہنمیاں دی پیپ گندا خونا، جس وقت جہنمیاں نو پانی دی پیاس لگے گی، نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک انہاں نو اے جہنمیاں دی پیپ پلا دے گا۔ جدوں پیپ پین گئے تے انہاں دی اندر والی چیز ہر چیز سڑ کے بہرا جائے گی۔ جہنم دی اندر جڑا پانی جہنمیاں نو دتا جائے گا، اے دیما جناب اے دے پیٹ اندر پانی کھور رہا ہوئے گا۔ اور میرے بھائی جان جہنم کی چیز ہے، جامع ترمذی دی حدیث دے حوالہ دے نال نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جہنم دا پانی دا ایک ڈول اگر ساری دنیا وال جناب دنیا کائنات والا ایک ڈول پانی دا جہنم دا ایک گندی پیپا ایک ڈول بہا دیتا جائے، ساری کائنات اس بدبودار پانی دی وجہ کر کے ساری ختم ہو جائے، ساری کائنات ختم ہو جائے اس کی بدبو دی وجہ کر کے۔ اس قدر گندا پانی، اس قدر زہریلا پانی، اس قدر گندی پیپ میرے بھائی جان آئیے میں شروع ہے اندر پڑے آئے اپنے آپ نو بچا لو جہنم دی اگ تو بچا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آئیے میرے پیغمبر دی حدیث پاک تے غور کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑے جہنم دے جناب سپ نے جڑے جہنم دے بچھو نے میرے پیغمبر نے فرمایا اے دنیا دا سپ نہیں کسے دے گھر آ جائے تے گھروں باہر چلا جاندا ہے رات نو گھر اندر سوندا نہیں کہ سپ کتے لڑ نہ جائے زہریلی چیز گھر اندر آ گئی ہے رات نو سوندا نہیں بچیاں نو سمجھ نہیں دیندا کتے بچن نہ لڑ جائے. نبی پاک نے فرمایا جڑا جہنم دا سپ ہے میرے پیغمبر دی حدیث ہے نبی پاک فرماندے نے او اونٹ دی مانند ہوئے گا تے نبی پاک نے فرمایا جس نو ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر ختم بھی نہیں ہوئے گا. انہا سپاں دی فکر کرو میرے بھائی جان اور جہنم دی فکر کر. نبی پاک نے فرمایا جہنم دا سپ اونٹ دے مثال ہوئے گا اور نبی پاک نے فرمایا جڑا جہنم دا بچھو ہے ایک کھچر دی مانند نبی پاک نے دسی آئے میرے صحابہ جنوں جہنم دا بچھو ایک ڈنگ مارے گا 40 سال دا زہر ختم نہیں ہوئے گا. آئیے میرے بھائی جان جہنم دی فکر کرو اپنے آپ نو بچا لو اپنے اہل و عیال نو بچا لو کس تو یا ایھا الذین آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ پاک نے قرآن تے غور کرنا اس جہنم اندر جائے گا کون اور میں دوسرا سبب شروع کرا اس جہنم اندر جائے گا کون. پہلے نمبر تے اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورۃ البقرہ اللہ پاک فرماندے نے غور کرنا دوستا اللہ پاک دے قرآن دا دیوانہ بن جا قرآن پڑھیا کر قرآن دا ترجمہ پڑھیا کر قرآن اپنے آپ جناب آپ بھی پڑھیا کر اپنے بچے نو پڑھایا کر اپنی بچیاں نو درس دیتا کر قرآن دا. اللہ پاک نے فرمایا سب تو پہلے کافر جڑا ہے ہمیشہ واسطے میری جہنم اندر جائے گا. اللہ پاک نے کی فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ پاک نے فرمایا سب تو پہلے کافر رب دی جہنم اندر جائے گا جڑا اللہ دے قرآن نو جھٹلاندا ہے نبی پاک دے فرامین نو جھٹلاندا ہے او رب دی جہنم اندر جائے گا. آئیے دوسرے نمبر تے کافر بالکل ہمیشہ واسطے رب دی جہنم اندر جائے گا. دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جڑا رب نال شرک کرے او بھی جہنم وچ جائے گا. رب نال شرک کرے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا نا کی فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنة ومأواہ النار وبئس مثوى الظالمین. اللہ پاک نے فرمایا جڑا رب نال شرک کرے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا رب نال شرک کردا ہے وہ رب دی جہنم اندر جائے گا. اللہ نال شرک کرنے والا او دی بخشش نہیں ہو سکدی. نبی پاک نے فرمایا جے اللہ نال شرک کردا ہے او تے جہنم نو اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے اور جنت نو واجب کر دیتا ہے. آئیے میں تیسرے نمبر تے کیڑا جہنم اندر جائے گا جڑا منافق آدمی ہے اللہ
اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرما دیتے ہیں جڑا منافق آدمی ابھی رب دی جہنم اندر جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اللہ پاک نے فرمایا منافق جیڑا ہے وہ رب دی جہنم اندر جائے گا, جہنم دے نیچے طبقے اندر جائے گا. منافق آدمی اللہ دی قسم ہے, منافق آدمی کوئی نیکی کرے, صدقہ کرے, حج کرے, عمرہ کرے, نماز پڑھے, منافق دی رب نماز قبول کردہ سارے نہیں بولے. منافق آدمی دی رب نیکی قبول کردہ, صدقہ خیرات قبول کردہ, تے مشرک بندے دی بھی کوئی نیکی رب قبول کردہ نہیں کردہ. بدعتی آدمی دی بھی نیکی رب قبول نہیں کردہ, مشرک دی بھی اللہ نیکی قبول نہیں کردہ, منافق دی بھی اللہ نیکی قبول نہیں کردہ. آئیے میرے بھائی جانو آگے چلیے. اللہ پاک نے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کی اعلان فرمایا ہے جڑا فحاشی نو پسند کرے, بے حیائی نو پسند کرے, ریانی نو پسند کرے, گانے نو پسند کرے, اللہ پاک نے سورۃ نور اندر کی فرما دیتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اللہ پاک نے فرمایا جناب فحاشی نو پسند کردہ ہے, گانے نو پسند کردہ ہے, اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں لوگاں تے دنیا اندر بھی لعنت بھیجنا وا تے آخرت اندر بھی لعنت بھیجنا وا ولہم عذاب عظیم. اللہ پاک فرماتے نے میں انہاں واسطے دردناک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھیا ہے. اور آگے چلیے اللہ پاک نے دوسرے مقام تے قرآن پاک اندر کی فرمایا. اللہ پاک فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ پاک نے فرمایا جڑا لوگاں دے اندروں بے حیائی نو پسند کرتا ہے, بے حیائی نو خریدتا ہے, گانے خریدتا ہے. لہو الحدیث تا معنی کے معنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گانا ہے جڑا فحاشی نو خریدتا ہے, کنجریاں نو خریدتا ہے, گانیاں نو خریدتا ہے, فحاشی نو خریدتا ہے, پسند کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا او دے واسطے اللہ پاک نے رسوائی والا عذاب تیار کر کے رکھیا ہے. اولئک لہم عذاب مہین. اللہ پاک نے فرمایا میں اس بندے واسطے رسوائی والا عذاب تیار کر رکھ گیا ہے. آگے چلی اللہ پاک دے قرآن والا اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے یتیم دا حق کھاندا ہے اللہ پاک نے فرمایا میں اودا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے. یتیم نال پیار نہ کرن والا, یتیم دا حق کھا جانے والا, یتیم نال محبت نہ کرنے والا, یتیم کو ہر چیز کھو کے ہڑپ کرنے والا. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ پاک نے فرمایا جڑا جناب کسے بندے جڑا بندہ کسے دا یتیم بچے دا یا یتیم بھائی بچی دا حق
کھاندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نہ سمجھے بلکہ اے سمجھے کہ میں اپنے پیٹ اندر اگ دی یعنی اپنے پیٹ اندر اگ دے انگارے بھر رہا ہاں، اگ بھر رہا۔ معلوم کی ہویا یتیم دا مال کھانے والا وہ بھی رب دی جہنم اندر جائے گا۔ آئیے آگے اللہ تعالیٰ دے قرآن تے غور کرنا۔ ہن میں دوسری بات وال آن لگا ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بے نماز ہے، بے نماز وہ کتھے جائے گا؟ بول دے نہیں، ہن ڈھلے پہ گئے اور بتا بے نماز کتھے جائے گا؟ ماشاءاللہ قاری یعقوب صاحب نعرہ تکبیر، توجہ میری طرف، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری یعقوب صاحب فیصل آبادی نعرہ تکبیر۔ کتھے بات ہو رہی سی کسی نے پتا؟ بے نماز، بے نماز کتھے جائے گا؟ اللہ پاک دے قرآن کو پوچھنا چاہنا ہاں کہ بے نماز کتھے جائے گا؟ اللہ پاک نے قرآن سورۃ مدثر اللہ پاک نے جنتیاں تے جہنمیاں دا مکالمہ بیان کیتا ہے۔ جنتی سوال کرتے ہیں اے مجرموں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائزین۔ جنتی پوچھ دینے جہنمیاں تنو کیڑی چیز جہنم اندر لے کے آئی ہے؟ تے جہنمی کیا دینے جنتی تسی پکے نمازی تے ایسا پکے بے نماز۔ معلوم کیوں ہے بے نماز کتھے جائے گا؟ رب دی جہنم۔ اور میرے بھائی جان نماز نال محبت کرو، نماز نو یاد کرو، نماز پڑھو۔ اے نماز جنت دی چابی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا رب دی جہنم اندر جائے گا۔ آئیے میرے بھائی جان نماز نہ پڑھنے والا اللہ پاک نے اور مقام تے کی فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا بے نماز مشرک ہے، بے نماز مشرک ہے، بے نماز قربانی کرے رب قبول کردہ؟ بول دے نہیں، بے نماز دی کوئی نیکی رب قبول کرتا نہیں جب تک نماز نہ پڑھی جائے۔ اور نبی پاک نے فرمایا بے نماز بھی رب دی جہنم اندر جائے گا۔ اور آگے چلیے اللہ دے نبی دا نا فرمان، جڑا نبی پاک دا نا فرمان ہے پیغمبر دیاں سنتاں دا انکار کرنے والا، اللہ پاک نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأزلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرما دیتا ہے جڑا بندہ میرے نبی دا تابع دار نہیں، میرے نبی دے نقش قدم تے چلے گا نہیں، اللہ پاک فرما دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں انہاں دے چہرے الٹ پلٹ کر کے جہنم اندر سٹاں گا۔ نبی پاک دا نا فرمان کتھے جائے گا؟ سارے بولو، نبی پاک دا نا فرمان رب دی جہنم جائے گا۔ اور میرے بھائی جان آگے چلیے، اللہ پاک دے نبی نے فرمایا جڑا رزق حرام کھاندا ہے حلال نہیں کھاندا، حرام کھاندا ہے، سودی کاروبار، سود کھانے والا، حرام کھامن والا۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے معمولی جیاں بھی رزق حرام کھا لیا اللہ پاک دے نبی نے فرمایا او دا سب تو مناسب ترین ٹھکانہ رب دی جہنم ہے۔ جس نے اپنے پیٹ اندر ایک لقمہ حرام دا ڈال لیا۔ آج دیکھیے کتنے اہل حدیث، کتنے مسلمان رزق حرام کھا دی جاندے ہیں،
تے نالے آدھے نے ساڈی جنت اندر سیٹ پکی ہے. اللہ دی قسم جے رزق ٹھیک نہیں, عبادت ٹھیک نہیں, جے رزق ٹھیک نہیں رب دی جنت نہیں مل سکتی. جے رزق ٹھیک نہیں رب دی جہنم اندر جائے گا. نبی پاک نے فرمایا, اور اللہ دی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے سارے رسولوں نو کیا یا ایھا الرسل یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. سبحان اللہ. ڈلی ہو گئی ایڈوانس آکھو, ایڈوانس مٹھی جی آکھی جی ایڈوانس آکھو. یہ قاری صاحب دا خطاب ہونے شروع ہونا ہے, تسی پہلے ہی ڈھلے ہو رہے ہو. اللہ پاک دا جدوں بھی قرآن پڑھ جائے سبحان اللہ دی میرے بھائی جان سبحان اللہ کہو گے رب دی جنت اندر درخت لگ جائے گا. ہجے بھی نہیں ملا تھا, تسی اگلے ہی پٹانا چاہتے ہو. نبی پاک اللہ پاک نے فرمایا میں سارے رسولوں نے حکم دیتے ہیں کہ تسی رزق حلال کھانے. اللہ نے رسولوں نے بھی حکم دیتے ہیں, اور نبی پاک نے سارے مومنوں نے بھی حکم دے دیتا ہے کہ لوگوں رزق حلال کھانے, حرام دے قریب نہیں جانا. اور میرے بھائی جان مضمون بڑا لمبا اشارے ہو رہے ہیں, میں اپنی بات ختم کراں. قاری صاحب آ گئے نے. اور میرے بھائی جان جہنم تو بچن دا سبب کی ہے؟ جڑا بندہ چاہتا میں رب دی جہنم تو بچ جاواں تے رب دی جنت اندر داخل ہو جاواں. آئیے میں نبی پاک دیاں دو تین حدیثاں سنا کے اپنی بات ختم کراں. اللہ پاک دے نبی نے فرمایا جڑا نماز پڑھدا ہے, جڑا نماز تسی ماشاءاللہ سارے پڑھدے نے, ہاتھ کھڑے کرو جڑے پڑھدے نے مسجد بیٹھے پکے سچے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو پکا سچا نمازی بنائے. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے, اور یقین جانو نبی پاک معصوم من الخطا ذات, نبی کو گناہ ہوندا اللہ نبیاں دے قریب گناہ آون دیندا نہیں آن دیندا. اللہ پاک دے نبی کی پڑھیا کر دے سن. میری ماں میری بہن نوجوان اہل حدیثاں ارد گرد آن والے قرآن و سنت دے پروانے آ. اللہ پاک دے نبی دی حدیث یاد کر کے لے جا. جدو تو نماز پڑھے تے نماز اندر ہی میرے نبی نے جہنم تو پناہ پکڑی ہے, جہنم تو پناہ منگی ہے. کی پڑھے ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال. نبی پاک نے ایک دعا پڑھی ہے, وہ دے اندر عذاب قبر تو ہی بچن دی دعا کیتی ہے, جہنم تو ہی بچن دی دعا کیتی ہے, اور دجال دے فتنہ تو ہی بچن دی دعا کیتی ہے. آئیے میں دوسری حدیث پڑھنا چاہنا. یقین جانو جڑا نماز پڑھدا ہے, نماز دے اندر دعا پڑھدا ہے, اللہ دی قسم کدی رب دی جہنم اندر نہیں جا سکدا. کی پڑھدا ہے تسی پڑھو اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال. دوسرے نمبر تے نبی پاک نے کی فرمایا, اور میں تواڈے سامنے عمل بیان کراں. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ صبح تے شام انہاں جملیاں نو 7 مرتبہ پڑھدا کدی رب دی جہنم وچ جا ہی نہیں سکدا. اجے بھی سبحان اللہ ڈلی جائی گئی جی. مرضی ہے تواڈی میرے بھائی جان, کتنا سفر کر کے آیا تو تسی سبحان اللہ ہی نہیں آدے. میرے بھائی جان لوگ قوالیاں تے خوش سر ہلائیں نو جناب شرم محسوس نہیں کرتے, اسا سبحان اللہ تے شرم کرنے آ. نبی پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ صبح پڑھیا کرو. کی پڑھیا کرو؟ میری ماں میری بہن نوجواناں اہل حدیث یوتھ فور دے نوجواناں مرکزی جمعیت اہل حدیث سے محبت کرنے والوں, نبی پاک نے کی فرمایا؟ اللہ پاک نے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ صبح انہاں کلمیاں نو 7 مرتبہ پڑھدا ہے اور رب دی جہنم اندر نہیں جا سکدا. کی پڑھدا ہے؟ اللہم اجرنی من النار.
ہجے بھی سبحان اللہ جلی ہے۔ اللہ پاک دے نبی نے فرمایا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ 7 مرتبہ صبح پڑھ لو، 7 مرتبہ شام نو پڑھ لو، وہ بندہ کدی رب دی جہنم اندر نہیں جا سکدا۔ جڑا ایک کلمہ پڑھ لیندا ہے، ایک اور دعا تے غور کرنا۔ اللہ پاک دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس دعا نو ہی پڑھیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ او میرے بھائی جدوں اساں قرآن و حدیث نو سینے نال لگا لواں گے پھر اساں کدی رب دی جہنم اندر نہیں جا سکتے۔ مولانا بڑی پیاری گل کر گئے نے، ٹائم بالکل ختم ہو گیا میرے بھائی جان، آج ترجمانی تے غور کرنا۔ مولانا بڑی پیاری گل کر گئے نے، جے تسی سارے جنت جانا چاہتے ہو پھر گج بج کے سبحان اللہ کہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ کہنا رب دی جنت درخت لگ جاندے نے، جتنی بار کہو گے اتنے بوٹے لگ جان گے۔ اللہ پاک دے نام آئیے میں ترجمانی کراں۔ آئیے میرے بھائی جان، جڑا قرآن تے حدیث نو سینے لگا لیندا ہے اور اللہ دی قسم کدی رب دی جہنم اندر نہیں جا سکدا۔ میرے بھائی جان مولانا بڑی پیاری گل کر گئے نے، آجا من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے نو جنت اندر لے جائے، جنت الفردوس اندر لے جا۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں بھی سوال کیتا کرو نا جنت الفردوس دا سوال کیتا کرو۔ آجا من لا قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، پھر لگ جا نبی دے آنکھیں رب جنت دے گا پہ، نہ کر تو ظلم دے پاپے اتھے بیٹھ صدا نیوں رہنا۔ آجا من لا قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا۔ چھڑ رسم رواج تمامی، چھڑ رسم رواج تمامی، کر نبی دی قبول غلامی۔ چھڑ رسم رواج تمامی، کر نبی دی قبول غلامی۔ تینو ہوراں وی دین سلامی، تینو ہوراں وی دین سلامی۔ نبی پاک نے فرمایا جنت جائے گا تے جنتی نو دعوراں کی آکھنگیاں سلام علیکم سلام علیکم۔ تینو جنت تینو ہورامی دین سلامی، پا سنت والا گینا۔ اجا من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔